آپ کی نظر میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں تھا سم ہاؤ، ڈسپائٹ دا فیکٹ جس طرح آپ نے بولا کہ ہماری ایلیٹ نے شروع سے ہی اس کی ڈائیکاٹمی ڈفرینٹ رکھی، بٹ وہ ایک کون سا ٹرننگ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے جس کے بعد ہم بالکل ہی سڑک سے اتر گئے؟ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تو پارٹیشن تھا. اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن سے وہ بیج بو دیا گیا پارٹیشن کے ساتھ کہ پاکستان میں ہم جو ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے ترقی، ہم حب الوطنی ہے، تو ہم اپنے اتنے بڑے ہمسائے کے دشمن بھی ہوں گے اور ہم پیور آف دا پیور مسلمان بھی ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے پیورٹی پھر کہیں ختم نہیں ہوتی، وہ آخر کار آخری دفعہ آپ کا ہاتھ اور آپ کی ٹانگ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو میں وہ سوال میرے ذہن میں ہے، میں اس کا اسی جواب کی طرف جا رہا ہوں. ضیاء اللہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ترکی جو ہے نا وہاں اسلام ختم بھی ہو جائے تو ان کو یہ بہت فکر رہتی تھی اسلام کہیں ختم نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے اگر ختم بھی ہو جائے ترکیوں کا اسلام تو ترک تو وہ رہیں گے، پرشینز جو ہیں، فارسی ہیں، ایرانی، یہ اگر اسلام کو چھوڑ بھی دیں تو فارسی تو یہ رہیں گے کیونکہ صدیوں کی تہذیب ہے. لیکن اگر ہم نے پاکستان نے اگر یہ والا اسلام جو ضیاء الحق کا تھا چھوڑ دیا نا تو ہم ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ ان کی سوچ دیکھیں اس بندے کی، وہ کیسے وہ پاکستان میں آج بھی گلوریفائی اس کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے نا ہر سیاسی لیڈر اپنے جو مینٹور ہے یا وہ جس کو پریز کرتا ہے وہ اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. نواز شریف جو ہیں وہ ضیاء الحق کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور جنرل ایوب جس نے کہ پاکستان کے سمت بیسیکلی پاکستان کا مجرم اگر کوئی ایک شخص ہے تو جنرل ایوب ہے. ایک شخص ہو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ قصور کس کا ہے تو وہ اس شخص کا ہے. وہ اس کے خلاف آپ کو عمران خان بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ سب نا اس کو سیو کرتے ہیں سب. اچھا اب میں ایک یہ بات ہوگی پہلے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا. اب میں جو سوال ہے نا میں اس کو تھوڑا سا چینج کروں گا کہ وہ کون سے موقع تھے جہاں ہم اس غلط ٹرن لینے کے باوجود اپنی سمت اسی پاکستان میں ٹھیک کر سکتے تھے کہ ہاں اب ہم اس کو ٹھیک کر سکتے، کیونکہ دیکھیں اب ریورس تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. اچھا نہ ہوگا، ہم اس کو ٹھیک کیسے کرتے؟ دو موقع آئے، بہت بڑے موقع، گولڈن موقع. وہ یہ کہ میں اس کو جنرل ایوب کو کنٹینیوشن سمجھتا ہوں اسی پارٹیشن کی غلطی کی. موقع آیا جب پاکستان ٹوٹ گیا تو آپ کے پاس دوسری دفعہ ایک خالی سلیٹ آ گئی. اب آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ جیسا چاہیں آئین بنا سکتے تھے. بھٹو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک آرمی چیف کو ہتھکڑی لگوا سکتا تھا، جو کہ اس نے لگوائی، تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا اس وقت اس خالی سلیٹ میں رہتے ہوئے، جب کہ پورا ملک ڈرا ہوا تھا، ایک خوف تھا. اس دور کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا جو اس دور میں لکھی گئیں، اس دور کے کالمز پڑھیں جا کے نا، پرانے اخبارات میں نے پڑھے ہیں جا کے، ان میں نا ایک گفتگو کے بٹوین دا لائن خوف چھلکتا ہے کہ یار اتنا بڑا ہمارا حصہ ٹوٹ گیا ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں. اور انڈیا کی طرف سے بھی جو ہارڈ لائنرز تھے وہ روز اس طرح کا طنز کرتے تھے کہ اب دیکھنا یہ بھی نہیں بچے گا، ہم نے تو کہا تھا. تو وہ بھی آپ کو تھا نا دونوں طرف کے ہارڈ لائنر، پاکستان کے اور انڈیا کے، دونوں آر بیڈ پیپل، کیونکہ دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا اچھے لوگ یا برے لوگ. اچھے لوگ ہر طرف ہیں، انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. انڈیا میں بھی جب کئی لوگ پاکستان کے اوپر بحث تھے، پاکستان اٹیک کرتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ یار آپ کیسے لوگ ہیں، آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. تو آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ ہم اس پوری جگہ کو ایک اچھی جگہ بنا سکیں جہاں ہم سب پھل پھول سکیں. آپ ہارڈ لائنر کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا دوسرا موقع یہ تھا کہ جو بھٹو کے پاس آیا کہ وہ اس خالی سلیٹ کے اوپر پھول بوٹے اگا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس رکھی، پہلی اور آخری. شاہ فیصل صاحب کو بلایا گیا، لیبیا سے قذافی کو بلایا گیا، اور تو اور بنگلہ دیش سے بھی، جس میں کہ شاہ فیصل کی بڑی کاوش تھی، ٹوٹ چکا تھا، ان کو بھی بلا لیا. اچھا اب یہ سارا کچھ کر کے نا انہوں نے ایک نیا ریٹرک قوم کو دے دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ضیاء الحق کا دیا ہوا تھا، نہیں، بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی، بھٹو اس کو یوز کرتا تھا. بھٹو کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب نہ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور جب کسی لیڈر کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو یہ ہو کہ یار یہ جو اکانومی ہے نا پاپولرٹی کی اور محبت کی، یہ تو میری جیب میں ہے، میں جیسے مرضی یوز کروں. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، کیونکہ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا نقصان کرزمیٹک لوگوں نے دنیا کو پہنچایا ہے، اتنا بیبے لوگوں نے، غیر معروف لوگوں نے نہیں پہنچایا. آئزن ہاور نے، ان لوگوں نے، ٹرو مین نے جو دنیا کے اوپر تباہی کی ہے، پاپولر آدمی اس کے، اور ان لوگوں نے جو غیر معروف تھے، جنرل جو
اپنا کانریڈ نوئر تھے جو جن کا شاید کسی کو ان لوگوں نے نہیں اتنی تھی بھائی، انہوں نے لوگوں کو انہوں نے نیشنز کو بلڈ کیا. تو یہ بھٹو نے کو پتہ لگ گیا تھا کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں جو بھی کروں گا وہ لوگ مان لیں گے. تو انہوں نے پھر وہی کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک پاور اپنے آپ کو، اپنی پاپولرٹی کو، اپنی طاقت کو، سافٹ پاور کو کوئی پاور ابیوز کرتی ہے تو پھر پاور کے مقابلے میں پھر پاور ہی آتی ہے. پاور کے مقابلے میں انٹلیکٹ کھڑا نہیں ہوتا فوری طور پہ، لانگ رن تو وہی کھڑا ہوتا ہے، فوری طور پہ نہیں کھڑا ہوتا نا. جیسے سرسی نے کہا تھا پاور از پاور فار دا مومنٹ، تو فار دا مومنٹ پاور از پاور. تو پھر جب انہوں نے اپنی سافٹ پاور کو ابیوز کرنا شروع کیا تو پھر ہارڈ پاور اس کے مقابلے میں آئی. وہ پی این اے کی تحریک چلی، وہ پھر آپ کو بتایا 2 نمبر تحریک، حالانکہ سارے ملا تھے اس میں، لیڈ اس کو ملا کر رہے تھے. ان کے فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب لیڈ کر رہے تھے، اصغر خان تھا، جماعت اسلامی تھی. اب یہ لوگوں نے کیا انقلاب لے کے آنا تھا؟ اب انہوں نے ایک وہ چاہتے تھے کہ اچھا یہ موقع میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھٹو نے کیسے ضائع کر دیا. اب میرے خیال بات اور طرف چلی گئی، اس کو چھوڑ دیں. مطلب یہ دوسرا موقع تھا جو آپ کے وہ کیا ہے آپ نے بتایا اسمالر گروپ جو ہے، ہاں جی پیٹرن آپ کے پیٹرن سوال پوچھا تھا. 2 موقع ہو گئے، یعنی ایک پارٹیشن کے بعد جو بڑا موقع ملا وہ ایک تکلیف دہ آپریشن کے بعد ملا بھٹو کو، انہوں نے ضائع کر دیا. ایک ملک کو صحیح سمت دینے کا انہوں نے پھر جذباتی سمت دے دی، یعنی سیکنڈ پارٹیشن کر دی. اور ملک کی پریورٹی جو ہے وہ اکانومی اور بقائے باہمی بنانے کے بجائے انہوں نے اس کو جذبات پہ لے گئے. اچھا اس کے بعد موقع آیا جب نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان بلایا. اس وقت ہیٹ اکانومی کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا کہ آپ کا ایک پولیٹیکل ایلیٹ میں سے ایک بندہ وہ اس طرف چلا گیا جو کہ پاکستان کی سمت درست کرنے کا بہترین چانس، اور اس نے کامیابی سے کر لیا. یعنی جماعت اسلامی کے لوگ سڑکوں پر تھے، پتھر مار رہے تھے، باقی مذہبی جماعتوں کے تھے، جس روٹ سے اس نے گزرنا تھا وہاں پتھر پھینک رہے تھے. ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا، فوج اس کے پیچھے کھڑی تھی، جنرل مشرف پیچھے کھڑے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ ہیٹ اکانومی، ہماری ہیٹ اکانومی کو کون چھڑے گا؟ ہم تو نفرت کے بل پر زندہ ہیں، ہم تو نفرت کے بل پہ زندہ رہیں گے، ہماری تو اکانومی یہ ہے. اگر نفرت نہیں ہوگی تو ہم کیسے جنرل حمید گل کی طرح اور جنرل اختر عبد الرحمان کی طرح اپنے بچوں کے لیے بلینز آف ڈالر اور انڈسٹریز چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں تو مطلب اندر تو یہی چل رہا ہوتا ہے نا، ورنہ تو ان کے بچے بھی شہید ہوئے ہوتا ہے نا. ان کے بچے کوکا کولا اور پیپسی انجوائے کرتے ہیں، اور باقیوں کے شاہد اور سجاد کی سٹوری میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو یہ اس ہیٹ اکانومی کو بچا رہے تھے. اور پولیٹیکل ایلیٹ کا ایک بندہ، یعنی کہ ملٹری ایلیٹ اور آپ کی مڈل کلاس ایک جگہ پر تھی، لیکن ایک بندے نے ہمت کی اور اس نے اس اکانومی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے کوشش کی. اس طرف بھی ہارڈ لائنر تھا، وہ آ گیا پاکستان. اب اگر اس موقع کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابیوز نہ کرتی کارگل کی شکل میں تو پاکستان آج ڈفرینٹ ہوتا. آپ کا آج دیکھیں نا، یہ کتنی پرانی بات ہے، 26 سال ہو گئے. 26 سال پہلے وہ آپ کے گھر چل کے آیا، مینار پاکستان پر آیا. یعنی اس چیز کو ویژولی، سمبولکلی، ہر طرح سے اس نے ڈیمولش کر دیا کہ جو ہمارے یہاں پاپولر بیانیہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ اس کا پورا ورژن دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک کامنٹ سیکشن میں دیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ پورا ورژن موجود ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. شکریہ.